بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ برادران اسلام، جہاد کرنا اللہ کریم نے اہل اسلام پہ فرض فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے جہاد کرنا تم پہ فرض فرما دیا ہے، اور ممکن ہے کسی شے کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کسی چیز کو تم اپنے لیے محبوب سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تم کم علم ہو، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تم نہیں جانتے، اللہ کو انجام کا علم ہے۔ تو اللہ کریم نے اہل اسلام پہ جہاد کرنا فرض فرما دیا۔ اہل اسلام اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت اور وقار کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ جہاد کرتے رہے، اور جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے، چار دانگ عالم میں اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہراتا رہا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جہاد کی نیت سے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور رستے میں چلتے ہوئے اس کے پاؤں پر گرد پڑی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے ان پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان عالی شان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 آنکھیں ہیں جن کو جہنم میں نہیں جلایا جائے گا۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو آنکھ اللہ کی راہ میں نکال دی گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ان فرامین کو صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست سنا، کس طرح وہ جہاد کی تمنا کیا کرتے تھے اور ان کے جذبات کیا تھے۔ غزوہ احد کا معرکہ جاری تھا، جنگ جاری تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن جہش میرے پاس آئے اور کہا سعد آؤ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں اور حضرت عبداللہ بن جہش دعا کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلی دعا میں نے کی، بات کیا ہوئی کہ جب میں دعا کروں گا تم کہنا آمین، جب تم کرو گے میں کہوں گا آمین۔ پہلے دعا کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ ابھی میدان جنگ لگے گا، میدان جہاد میں جہاد کی نیت سے جاؤں گا، تو جب میں لڑنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے میدان میں جاؤں، میرے سامنے ایک بڑا جنگجو اور ماہر آدمی آئے، پہلوان آئے جو مجھ سے لڑے اور میں اس سے لڑوں، وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے میں اسے مارنے کی کوشش کروں، اللہ بالآخر میں اس کو واصل جہنم کر دوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعا کی حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ پھر حضرت عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کتنی عجیب ہے، دعائیں آپ بھی مانگتے ہیں میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی اللہ سے عرض و معروضات کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن یار کوئی دعاؤں میں کچھ مانگے کوئی کچھ مانگے، کیسی دعا کی جا رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے مالک میدان جہاد لگا ہوا ہے، ابھی تیری راہ میں لڑنے کے لیے نکلوں گا، ابھی جہاد کی غرض سے تلوار ہاتھ میں لیے نکلوں گا، یا اللہ جب میں لڑنے جاؤں میرے سامنے ایک بڑا تگڑا بڑا پہلوان بڑا جو ہے وہ جنگجو اور ماہر میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تو مجھے شہید کرنے کی کوشش کرے، میں اسے واصل جہنم کرنے کی کوشش کروں، وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے میں اسے مارنے کی کوشش کروں، اللہ کریم بالآخر وہ بندہ مجھے شہید کر دے، یہ دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ بندہ میرے کانوں کو کاٹ دے، میرے ناک کو کاٹ دے، حشر کا دن ہو پھر تو بلائے اپنی بارگاہ میں، محشر کے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہوں پھر تو مجھ سے سوال کرے اے میرے بندے فی ما جدع انفک و اذنک، بتا تیرے کانوں کو کیوں کاٹا گیا، بتا تیرے ناک کو کیوں کاٹا گیا۔ اللہ تو میدان محشر میں یہ مجھ سے سوال کرے،
بتا تیرے کان کیوں کاٹے گئے، بتا تیرا ناک کیوں کاٹا گیا، پھر میں تیری بارگاہ میں جواب دوں فی کا و فی رسول کا، یا اللہ یا تیری رضا کے لیے کاٹے گئے یا تیرے رسول کی رضا کے لیے کاٹے گئے، یا تیری خاطر کاٹے گئے یا تیرے رسول کی خاطر کاٹے گئے۔ یہ دعائیں کی جا رہی ہیں، اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت دینا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی دعائیں تھیں، ہمارے اکابر کی دعائیں تھیں۔ آج ہم اپنی دعاؤں کو دیکھیں، کیا دعا ہے، یا اللہ مال دے، یا اللہ وہ چیز دے، یا اللہ صحت دے۔ دوستو، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج ہمارے لیے ہمیں ضرورت ہے، آج وقت کی آواز ہے، وقت کی ضرورت ہے، اپنے سینوں میں وہی جذبہ جہاد پیدا کیا جائے، اپنے سینوں میں وہی شوق شہادت پالا جائے، اپنی نسلوں کو وہ سبق پڑھایا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام کے غلام جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میدان جہاد میں نکلا کرتے تھے، اور جس طرح وہ اللہ کی راہ میں جان دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، جس طرح وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت عطا فرما۔ آج موجودہ دنوں میں حماس ایک وہ غزہ کی سرزمین پر اہل فلسطین جس طرح صہیونیوں کے خلاف میدان جہاد میں ڈٹ کے کھڑے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے ہر مسلمان میں یہ جذبہ ہو، ہر مسلمان میں یہ قوت ہو، ہر مسلمان کا دل اسی جذبے سے سرشار ہو، اور میدان عمل میں نکلنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ اپنے لیے فخر سمجھے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے ان غلاموں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی بہادری کو ہم سلام محبت پیش کرتے ہیں، ان کی شجاعت کو ہم دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ پیش کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے وقار کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سر بکف وہاں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، وہ اللہ کے شیر، وہ مرد مجاہد، وہ مرد میدان، اللہ کی رضا کے لیے، مسلمانوں کے وقار کے لیے ڈٹے کھڑے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ کریم ان کو استقامت بخشے، اللہ ان کا کفار کے دلوں پہ رعب طاری فرمائے، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو وہ غیرت عطا فرمائے کہ ہم ان کے دست و بازو بنیں۔ بارگاہ میں دست و با دعا ہیں، اللہ کریم حماس مجاہدین کو جو ہے وہ استقامت بخشے، اللہ ان کے دلوں کو جو ہے وہ ایمان کی قوت اور عطا کرے، وہ کفار کے خلاف ڈٹ کے کھڑے رہیں، اللہ ان کا رعب کفار کے دلوں پہ طاری فرمائے۔ وہ جو امت مسلمہ کی آن ہیں، وہ جو امت مسلمہ کی شان ہیں، وہ جو یادگار اسلاف ہیں، اللہ ان کو استقامت بخشے، اور اللہ کریم ان مجاہدوں کے ذریعے سے قبلہ اول کی حفاظت کا سامان فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔